محترم حضرات، آج جس موضوع پر اور جس عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، وہ عنوان بہت اہم ہے اور وہ عنوان ہے اصلاح نفس۔ ایک ہے اصلاح نفس اور ایک ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، اس کا سدھار کیا جائے۔ اور اصلاح نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لے اور اپنے بارے میں دیکھے، غور کرے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ یہ اصلاح نفس ہے۔ جب تک اصلاح نفس نہ ہو تب تک اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جب آدمی خود سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ آدمی خود سدھرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کے بجائے، وہ دوسروں کی اصلاح کے بارے میں، دوسروں کو سدھارنے کے بارے میں جتنی کوشش کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنی فکر کرتا ہے، اگر اس کی وہ آدھی محنت بھی اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر کرے تو دھیرے دھیرے ایک وہ دن ضرور آئے گا کہ معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مصلح بننے سے پہلے صالح بننا ضروری ہوتا ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، اور مصلح کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو نیک بنانے کی کوشش کرنے والا، دوسرے کی کمزوری، خامی کو دور کرنے والا۔ تو مصلح یعنی جو دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش اور محنت کرتا ہے، جب وہ خود صالح اور نیک بن جاتا ہے تو سامنے والے پر اس کی باتوں کا اثر ہوتا اور سامنے والے بھی نیک بن جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف جن کی تاریخ کو پڑھ کر آج ہم ناز کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے ائمہ کرام جنہوں نے ہم پہ بہت سارے احسان کیے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ جہاں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہتے کچھ اور ہوں اور کرتے کچھ اور ہوں، بلکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے، حکم دیتے اور دنیا کو پیغام دیتے، خود آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور اسی عمل کا نتیجہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو فوراً قبول کر کے عملی زندگی میں ان باتوں کو لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آدمی جب کسی کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتا ہے تو وہ جتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے اتنے زیادہ باتوں میں اثر نہیں ہوتے۔ اس کی اگر آپ مثال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کر لیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی، تمنا اور آرزو یہ تھی کہ جا کر کے عمرہ کریں گے، عمرہ کے بعد ہی وہاں سے واپس ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور دینی دعوتی مصلحت کے تحت ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا، اور صلح کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے جانور کو یہیں پر ذبح کر لو، اپنے سر یہیں پر مڈالو، ہم لوگ یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ تاریخ اسلام میں
یہ ایک پہلا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے ہیں اور صحابہ کرام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. ان کو اتنا غم ہے، اتنا رنج ہے، اتنے الجھن اور ٹینشن میں ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، صورتحال بتاتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ چونکہ بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں، بڑی امید سے، بڑی تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن چونکہ عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے وہ رنج میں ہیں، وہ غم میں ہیں، ان کو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں، خود اپنے جانور کو ذبح کر لیں، اپنا بال مڈالیں. آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ خود بخود اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے اور وہیں پر سر مڈا کر کے حلال ہو جائیں گے اور وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور اپنے سر کو مڈا لیا، حلق کرا لیا، آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے فوراً وہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو محترم حضرات، یہاں میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب عملی نمونہ سامنے والے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو قبول کر کے اس پر عمل شروع کر دیتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مصلح بننے سے پہلے آدمی صالح بنے، آدمی نیک بنے، اور آدمی کے نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے، متقی، پرہیزگار یا دیندار آپ کہہ لیں، وہ دیندار بننے کے لیے، اللہ کا محبوب اور پیارا بننے کے لیے 4 کام کرنے ہیں. اور یہ 4 کاموں کے بارے میں علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 کام روزانہ کرے، 4 چیزوں کی طرف روزانہ وہ دھیان دے اور پابندی کے ساتھ وہ عمل کرے تو وہ آدمی نیک بن سکتا، متقی بن سکتا، پرہیزگار بن سکتا اور اس کی خود کی اصلاح ہو سکتی ہے. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک کام تو یہ ہے مشارطہ، دوسرا کام ہے مراقبہ، اور تیسرا کام ہے محاسبہ، اور چوتھا کام ہے مواخذہ. مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ کرنا، یعنی جب ایک مسلمان یا ایک انسان صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اٹھنے کے بعد اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے وہ یہ معاہدہ کرے اور وہ اپنے نفس سے یہ شرط لگائے کہ آج صبح سے شام تک میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا. جو بھی حقوق میرے ذمے ہیں، خواہ وہ اللہ سے متعلق ہو یا اللہ کے بندوں سے متعلق ہو، ماں باپ سے متعلق ہو، بیوی بچوں سے متعلق ہو، رشتہ داروں پڑوسیوں سے متعلق ہو، دوستوں احباب سے متعلق ہو، وہ سارے حقوق کو میں ادا کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور میں صبح سے شام تک کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. روزانہ صبح میں وہ یہ معاہدہ کرے، اپنے نفس سے اس کی شرط لگائے. علامہ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ اس میں تھوڑا اور اضافہ کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ جب صبح میں اپنے نفس سے آدمی معاہدہ کر لیتا ہے اور شرط لگا لیتا ہے تو معاہدہ کرنے کے بعد اب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے اس خدا سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس سے معاہدہ کر لیا ہے، میں نے اپنے نفس سے یہ شرط لگا لی ہے کہ میں صبح سے شام تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن اے خدا میں جانتا ہوں جب تک تو گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں دے گا کوئی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. لہٰذا میں نے معاہدہ تو کر لیا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ صبح سے شام تک مجھے گناہوں سے بچا، گناہوں سے حفاظت فرما، اور جو حقوق میرے ذمے عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما.
تو علامہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کرنے کے بعد، شرط لگانے کے بعد اس دعا کا بھی اضافہ کرے، چونکہ اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے توفیق کے بغیر نہ انسان کوئی عبادت کر سکتا ہے اور نہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی کا اعتراف ہم کرتے ہیں جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں۔ جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو عام طور پر آج جو ایک مزاج بنا ہوا ہے، یا لوگ جس طریقے سے کسی کے مرنے کے وقت میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون باضابطہ ایک ذکر ہے، باضابطہ ایک ذکر ہے جو آدمی ہر وقت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فون پہ کھڑا ہو کے وہاں بات کر رہا ہو اور اچانک وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو ہم لوگوں کا ذہن جائے گا کہ کوئی مر گیا ہے، کیونکہ اب یہ لفظ ایک خاص موقع سے ہی بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس خاص موقع کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ وہی حال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ ہے۔ جب آدمی کو کوئی ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ عمل نظر آتا ہے، تب وہ اس کو حقارت بھری نظر سے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، بہت بڑا ذکر ہے یہ۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، عبادت کرنے کی، نیکی کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہم کوئی بھی نیکی کا کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تو مجھے اس کی توفیق نہ دے، اور ہم گناہوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک تو اس سے ہماری حفاظت نہ فرمائے۔ تو پہلی شرط، پہلی جو بات ہے اپنے نفس سے شرط لگانے کی، اپنے نفس سے معاہدہ کرنے کی، اس میں علامہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آدمی جو کام کر رہا ہے، معاہدہ کر لینے کے بعد جو دکان کرتا ہے دکان کو جائے، تجارت والے تجارت کو جائے، جاب والے ملازمت والے ملازمت کو جائے، کھیتی والے کھیت میں چلے جائیں، جن کو جو کام ہے اپنے کام میں لگ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد پورے دن مراقبہ، نگرانی کرتے رہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو پہلے دیکھیں کہ صبح ہم نے خدا سے، اپنے نفس سے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو یہ گناہ کا ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی کام وہ شام تک کرے وہ اس کا مراقبہ کرتا رہے، نگرانی کرتا رہے، اور دیکھتا رہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کا خیال کرے، لحاظ رکھے۔ اور اس کے بعد ہے رات میں جب وہ سونے کے لیے بستر پر جائے تو بستر پر جانے سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک جائزہ لے کہ صبح ہم نے وعدہ کیا تھا کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، ہم صبح سے شام تک کے کوئی گناہ کا کام ہم سے ہوا یا نہیں ہوا، ہم اس وعدے پر برقرار رہے یا نہیں رہے، ہم نے اس معاہدے کو نبھایا یا نہیں نبھایا، ہم نے اس شرط کو پوری کیا یا نہیں کیا، اس کا وہ محاسبہ کرے اور جائزہ لے۔ اور جائزہ لینے کے بعد اگر پتہ چلے اور دیکھے کہ واقعی اس نے پورے دن میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے تو وہ خود کو حسن بصری سمجھنے کے بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ پورے دن تو نے ہمیں گناہوں سے بچائے رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو اگر بندہ گناہوں سے بچا رہا، کوئی بھی غلطی اس نے نہیں کی، کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، رات میں جائزے کے بعد، محاسبے کے بعد جب یہ بات سامنے آ جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر جب ادا کر لیں گے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا، ورنہ شیطان اتنی تیزی سے، اتنی چالاکی کے ساتھ آ کر کے ہمیں بہکا کر چلا جاتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ محاسبہ کے بعد معلوم ہو کہ ہم نے یہ کام گناہ کا کر لیا ہے، ہم نے اللہ کی یہ کام نافرمانی کی کر لیا ہے، تو اب اس وقت میں سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اگر وہ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا حق تلف ہوا ہے، اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوئی کمی ہوئی ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ گناہوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے تو اللہ کے بندوں سے معافی مانگ لے، غلطی کا اعتراف کر لے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم جو کرتے، ہمارا جو عمل ہوتا، ہم جو بولتے، ہم کو لگتا یہ 100% صحیح ہے، بالکل کوئی غلط نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا غلطی کا احساس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ یہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ آپ اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تفسیر پڑھیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا، تو وہ فوراً چونک جاتے تھے۔ گناہ ہونے کے بعد ان کو فوراً تنبیہ ہوتی تھی۔ دوسری جگہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام اپنی غلطی کو فوراً مان لیتے، اور اللہ ان کو توفیق دیتا، تنبیہ کرتا۔ اللہ نیک بندوں کو تنبیہ کرتا، گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ تقوی کے خلاف ہوتا، صحابہ کرام سے غلطیاں نہ ہوتی، ان سے گناہ نہ ہوتے۔ غلطیاں، گناہ ہونا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تقوی کے خلاف یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد آدمی کو احساس نہ ہو، آدمی کو تنبیہ نہ ہو۔ مشہور واقعہ بہت سارے صحابہ کرام کا ہے، ایک دو واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات کو لے کر تو میں ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہمارے آقا کے سامنے کیا تھا۔ اتنے اونچے بلند مقام و مرتبہ والے صحابی آپس میں کسی بات میں جو ہے اختلاف ہو جاتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایسی بات بول دیتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو برا مان جاتے اور غصہ ہو کر، ناراض ہو کر وہاں سے چل دیتے ہیں، ان کے پاس سے چل دیتے ہیں۔ جیسے وہ روانہ ہوتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرماتا، ان کے دل میں خیال ڈالتا، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر دیے، ہم نے غلطی کی ہے۔ وہ فوراً پیچھے پیچھے دوڑ کر جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں معاف کرنا دور کی بات، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق غصے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتے، دروازہ کھولتے، گھر کے اندر جاتے اور پھر دروازہ کو بند کر دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک جاتے،
اور پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق دروازہ نہیں کھولتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں. جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے معافی مانگتے مانگتے ہمارے گھر تک آئے. ہم نے ان سے بات نہیں کیا, ہم نے ان کو معاف نہیں کیا, ہم نے بہت غلط کیا. اب ان کو احساس ہوتا ہے. اب وہ وہاں سے دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. تو وہ وہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا, ہم نے کچھ بول دیا, ان کو غصہ آ گیا, وہ برا مان گئے, پھر ہم نے معافی مانگا لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تمہیں معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ یعنی حضرت عمر کو کچھ آپ ڈانٹنے لگے, غصہ کرنے لگے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی غلطی نہیں میری غلطی ہے. آج اگر ہم لوگ کسی کو ڈٹوا دیتے ہیں, برا بھلا کہلوا دیتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے. آدمی اس دن جا کے اچھا سے رات میں کھاتا بھی ہے اور اچھے سے آرام سے گہری نیند میں سوتا ہے. یہ حماقت ہے, جہالت ہے, اور یہ گمراہی کی دلیل ہے. اللہ کے نیک بندے کو اگر کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے, جب تک اس کو خوش نہیں کر دیتا بے چین اور بے قرار رہتا ہے. صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے, آپ اسی واقعے کو دیکھ لیجئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی غلطی, میری غلطی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایمان لایا جب میرے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا تھا. اس نے اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ اس وقت میرے ساتھ سفر میں تھا جب میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا. جتنے بھی احسان تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ سارے احسانات یاد دلا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے, اور حضرت ابو بکر اس کے باوجود کہہ رہے تھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے. آج یہ دل ہے ہم لوگوں کے پاس, آج یہ احساس ہے ہمارا نہیں ہے. ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے, اور ایک مرتبہ کسی بات کو لے کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا کچھ اختلاف ہو گیا, اور جس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک جملہ کہا کہ ایک کالی کلوٹی عورت کا بیٹا, یعنی وہ بھی کالے تھے حضرت بلال, تو کالی کلوٹی عورت کا بیٹا کہہ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سماجی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے تھے. وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے, نہیں دیا, انہوں نے احترام کیا. اور لیکن درد ہوا, تکلیف ہوئی, دکھ ہوا, اور صحابہ میں سے کسی کو بھی کوئی درد یا دکھ ہوتا تھا تو اس کی پناہ گاہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا کرتی تھی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اداس, مایوس, غمگین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پہچان لیا, پوچھا تو بتایا ایسا ایسا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کو ماں کے ذریعے سے عار دلایا ہے, تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں زمانے جاہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ ان کو ڈانٹے, غصے کا اظہار کیا, اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ واقعی ہم نے غلط کیا ہے. یہ میں ایک بات جو بار بار بتلا رہا ہوں, غلطی کا احساس ہونا خدا کی قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت.
اور اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، اور کسی کو اگر عطا ہوا ہے تو یہ دلیل ہے، نشانی ہے اس آدمی کے نیک ہونے کی۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف کے بارے میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کرام ہو یا ہمارے بڑے بڑے علماء، اسلاف، صلحاء، امت کے رہنما جو گزرے ہیں، ان کے بارے میں واقعات ملتے ہیں کہ ان سے جب غلطی ہوتی تھی تو کیسے اس کو فوراً مار کر کے، اعتراف کر کے اس کی معافی تلافی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا۔ بعد میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگا، تو انہوں نے کہا کہ میں معاف کر دیا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں مانوں گا یا نہیں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے، میرا ایک رخسار، یہ چہرہ کا ایک حصہ زمین پر ہوگا، دوسرے حصے پر آپ کا پاؤں ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے معاف کر دیا، تب جا کر میں مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس کو معاف کرانے کے لیے کہاں تک جا سکتا۔ وہ اگر مثال دیکھنا ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح معافی مانگ کر کے اس کے بعد ان کو لگا کہ ہاں معافی مل گئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے لگے کہ جو کپڑا، جتنی قیمتی کپڑا وہ خود پہنتے تھے، وہ قیمتی کپڑا، وہ لباس اس زمانے میں اپنے غلام کو پہنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں، بخاری شریف میں اس حدیث کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ میں۔ باتیں بہت ساری، واقعے بہت سارے ہیں، میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، ایسا گناہ ہوا ہے جس سے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، تو آدمی اس سے معافی مانگ لے۔ آج جو شیطان ہے وہ انا بن کر کے گھسا رہتا ہے، یہاں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی نہیں ہے، تم اس سے کیوں معافی مانگو گے، تم اس کے سامنے کیوں جھکو گے۔ وہ یہ بات سمجھنے نہیں دیتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس بات کو وہ ہمارے دل و دماغ میں آنے نہیں دیتا، اور یہ سمجھاتے رہتا ہے تمہاری غلطی نہیں ہے، سامنے والا غلط ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اپنے غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگر شام کو جائزہ لینے کے بعد پتا چلا کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس سے اللہ ناراض ہوا ہے، تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اگر لگے کہ کسی آدمی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس آدمی سے معافی مانگ لے اور وہ مسئلہ وہیں پر جو ہے ختم کر لے۔ یہ جو ہے رات میں جائزہ لینے کے بعد اگر گناہ نہیں ہوا ہے خدا کا شکر ادا کرے، گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، آئندہ کے لیے اپنے دل میں عزم کرے کہ اس طرح آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اور پھر چوتھا کام جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے نفس کو غلطی کرنے پر، اپنے نفس کو گناہ کرنے پر سزا دے، مواخذہ کرے۔ مواخذہ کا مطلب سزا دینا، اور سزا کے طور پر لکھا ہے علامہ ڈاکٹر علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سزا ایسی ہو کہ نفس کے لیے زیادہ بھاری بھی نہ ہو، زیادہ مشکل بھی نہ ہو، مشقت والی بھی نہ ہو، اور بالکل آسان بھی نہ ہو کہ وہ سزا ملنے کے بعد بھی کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ پھر انہوں نے مثال دیا ہے کہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو آج ہے اس کا جب آغاز اور افتتاح کیا تھا شروع میں کالج کی شکل میں، تو انہوں نے یہ شرط لگائی تھی وہاں پڑھنے والے سارے جو بچے ہوں گے وہ مسجد میں باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم 1 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو 1 آنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ 1 آنا تو اب ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہے، آپ یہاں بڑے لوگ ہیں شاید دیکھے ہوں گے، ہم لوگ 4 آنا دیکھے ہیں، 8 آنا دیکھے ہیں، اب تو 4 آنا بھی ختم ہو گیا، 8 آنا بھی ختم۔ بابو بھائی شاید 1 آنا 2 آنا چلائے ہیں آپ؟ اچھا
ہاں وہی آنا الگ ہے. تو ایک آنا جو ہے انہوں نے جرمانہ عائد کیا تھا. تو جو مالدار گھرانے کے بچے، اچھے گھرانے کے بچے تھے، وہ کیا کرتے تھے، پورے مہینے کا جرمانہ ادا کر دیتے تھے کہ پورے مہینے کا جرمانہ ہے ہمارا، اور پورے مہینے نماز کی چھٹی کر لیتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں لہٰذا کوئی ایسی سزا ہو جو اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ آدمی کو دینے کے بعد بھی پتہ نہ چلے کہ سزا ملی یا نہ ملی، اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ نفس پر مشقت ہو. تو کہا گیا بیچ کا جو راستہ راہ اعتدال یہ ہے کہ 8 رکعت نماز اپنے اوپر ضروری کر لے، اور وہ بھی اسی دن سونے سے پہلے نفس کو کہے تم نے آج گناہ کرایا ہے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے سزا کے طور پر تمہارے لیے 8 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. سونے سے پہلے جائے وضو کرے اور نماز پڑھے. 1 سے 2 دن اس طرح نفس کو سزا دیں گے تو اگلے دن گناہ کرنے لگیں گے تو نفس روکے گا، نفس روکے گا، ورنہ اس کو رات میں پھر سزا ملے گی. تو یہ 4 جو ہے انسان کے نیک بننے، متقی پرہیزگار بننے، دین بننے اور صالح بننے کے اصول علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. پہلی بات ہے مشارطہ، دوسری بات ہے مراقبہ، تیسری بات ہے محاسبہ، اور چوتھی بات ہے مواخذہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اصول اور ضابطے ہیں 4 کام کرنے کے، کتنے دن کریں گے؟ جس طرح تبلیغی جماعت والے 3 دن جاتے، 10 دن جاتے، 40 دن جاتے، 4 مہینہ جاتے، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال جاتے، کورس پورا ہو جاتا اور سمجھتے کہ بس اب دیندار بن گئے ہم، ٹھیکیدار بن گئے ہم. تو اسی طریقے سے اگر کوئی 4 دن کر لے، 5 دن کر لے، 10 دن کر لے تو متقی پرہیزگار دیندار کی سرٹیفکیٹ تو اس کو مل جانا چاہیے. اس تعلق سے حضرت مولانا مفتی تقی الدین عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کام اس کو 3 دن، 10 دن، 4 دن، 40 دن، 4 مہینہ کرنے کی نہیں، بلکہ پوری زندگی اس کو کرنے کی ضرورت ہے. پوری زندگی، چونکہ نیک بنے رہنا مرنے وقت تک کے لیے ضروری ہے. اچھا دیندار پرہیزگار متقی بنے رہنا مرتے وقت تک آدمی کے لیے ضروری ہے. اس لیے وہ اس کو معمول بنا لے اور روزانہ اس طرح وہ زندگی گزارے تو وہ نیک بن جائے گا، متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل کی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.